بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ورچوئل کلاسز میں خوش آمدید۔ ہوم اسائنمنٹ ٹاسک 5 کلاس نحم بلیو اینڈ ریڈ، معلم صغیر احمد، سبق اسلام میں گداگری کی مذمت، اردو لازمی برائے جماعت نحم، اسلام میں گداگری کی مذمت۔ جو سائل خدا کو صرف بھیک مانگنے کا ایک اوزار جانتا ہے، اس کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے نام پر سوال کیا وہ ملعون ہے، ملعون ہے، لعنتی ہے۔ سائل اپنے اندوختے کو جو بھیک کے ذریعے اس نے پیدا کیا ہے چھپاتا ہے اور باوجود استطاعت کے اپنی ناداری کا اظہار کرتا ہے۔ اندوختے سامان یا مال و متاع، استطاعت طاقت۔ اس طرح کفران نعمت، دروغ گوئی اور مکاری سے سخت ترین گناہوں کو اپنی کامیابی کا ذریعہ گردانتا ہے۔ کفران نعمت، نعمت سے انکار، دروغ گوئی، غلط بیانی۔ جن جامع الفاظ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیک مانگنے کی مذمت فرمائی ہے، اس سے زیادہ جامع الفاظ سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سائلوں کی تعداد بڑھنے کو نہایت مکروہ جانتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کوئی چیز سائلوں کی تعداد بڑھانے والی ایسی نہیں ہے جیسی ہر مستحق اور غیر مستحق سائل کا سوال پورا کرنا۔ متعدد روایات کے انداز کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیر مستحق سائلوں کا سوال پورا کرنے سے خوش نہ ہوتے تھے۔ متعدد روایات، بے شمار، کئی۔ چنانچہ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے خدا کی، جو غیر مستحق سائل میرے پاس سے اپنا مطلب حاصل کر کے لے جاتا ہے وہ مطلب نہیں اس کے حق میں مگر ایک آگ۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اس کا مطلب پورا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کیا جائے، لوگ تو مانتے نہیں اور خدا تعالیٰ رد سوال کو مجھ سے پسند نہیں کرتا۔ اس باب میں ایک حدیث مشکات میں ہے کہ انصار میں سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا۔ انصار مدینہ کے رہنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ اس نے عرض کیا، کیوں نہیں، ایک موٹی سی کمبلی ہے، کمبلی چھوٹا سا کمبل، اسے کچھ اوڑھتا ہوں، کچھ بچھاتا ہوں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دونوں کو میرے پاس لے آ۔ وہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ہاتھ میں لے کر لوگوں سے فرمایا، ان کو کوئی خریدتا ہے؟ ایک شخص بولا، میں 1 درم میں خریدتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 بار فرمایا، کوئی 1 درم سے زیادہ دے سکتا ہے؟ ایک شخص نے کہا، میں 2 درم میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کملی اور پیالہ اس سے دے کر 2 درم لے لیے اور اس انصاری سے فرمایا کہ 1 درم کا تو کھانا لے جا کر اپنے گھر میں پہنچا اور دوسرے درم کی کلاڑی خرید کر میرے پاس لا۔ وہ کلاڑی خرید لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ایک لکڑی کا دستہ اس میں ٹھونک دیا اور فرمایا، جا لکڑیاں کاٹ اور بیچ، اب میں تجھ کو 15 دن تک نہ دیکھوں۔ وہ شخص چلا گیا اور لکڑیاں کاٹ کر بیچنے لگا۔ 15 دن کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درم جمع ہو گئے تھے۔ اس نے ان میں سے کچھ کا تو کپڑا خریدا اور کچھ سے کھانے کا سامان مول لیا، خرید لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ جب تو قیامت کے دن آئے تو تیرے چہرے پر بھیک مانگنے کا داغ ہو۔ دیکھ، سوال کرنا صرف اس شخص کو حلال ہے جو سخت محتاج ہو یا جس کے ذمہ بھاری تاوان ہو، تاوان جرمانہ، یا جس کی گردن پر خون بہا ہو، خون بہا کفارہ قتل۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سائل کو سوال کرنے سے روکا جائے اور سوال کرنے کی برائی اور محنت و مشقت کی خوبی اس کے ذہن نشین کی جائے، مگر اس زمانے کے سائلوں کی بغیرتی اور ڈٹائی اتنی حد سے گزر گئی ہے کہ کسی فہمائش یا ممانعت پر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ فہمائش آگاہ کرنا، نظر بحالات موجودہ ہمیں اس کے سوا کچھ چارہ نہیں کہ غیر مستحق سائلوں کی داد و دہش سے ایک قلم روک لیا جائے اور جہاں تک ہو سکے مستحقین کی امداد کی جائے۔ داد و دہش، سخاوت، جو باوجود استحقاق کے کسی سے سوال نہیں کرتے، یہ جو سخت مجبوری اور ناداری کی حالت میں سوال کرتے ہیں۔ غیر مستحق سائلوں کے ساتھ کوئی سلوک اور کوئی بھلائی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ ان کو اس بغیرتی اور بے شرمی کے پیشے سے باز رکھا جائے۔ ملک و قوم کے حق میں کوئی احسان اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کہ بھیک مانگنے کا بدترین پیشہ جو مرض متعدی کی طرح افراد و قوم میں سرایت کر جاتا ہے۔ مرض متعدی، پھیلنے والا مرض، سرایت، پھیلنا، اور جس سے روز بروز بھوک منگوں کی تعداد میں زیادہ ہوتی جاتی ہے، رفتہ رفتہ اس کی بے خونی کی جائے۔ بے خونی کلہ کما،
تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مدت دراز تک ممالک اسلامیہ میں سوال کرنا نہایت مذموم سمجھا جاتا تھا، مذموم، برا یا ناقابل مذمت، اور طرح طرح سے اس کا انسداد کیا جاتا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سائل کی آواز سنی، یہ سمجھ کر کہ بھوکا ہے اس کو کھانا کھلانے کا حکم دیا۔ تھوڑی دیر میں اس کی آواز پھر سنائی دی، معلوم ہوا یہ وہی سائل ہے اور کھانا کھانے کے بعد پھر مانگتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بلوایا اور دیکھا کہ اس کی جھولی روٹیوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھولی کا ایک سرا پکڑ کر اس کو اونٹوں کے آگے جھاڑ دیا اور فرمایا تو سائل نہیں ہے، تاجر ہے۔ علامہ مکری اندلس سے تاریخ میں لکھتے ہیں کہ اندلس میں جس سائل کو تندرست اور کام کے لائق دیکھتے ہیں اس کو نہایت ذلیل کرتے اور سخت سست کہتے۔ اس کا نتیجہ ہے کہ یہاں اپاہج اور معذور آدمی کے سوا کوئی سائل نظر نہیں آتا، مگر افسوس اور نہایت افسوس ہے کہ اس زمانے میں ہمارے ملک میں جس قدر مسلمان بھیک مانگتے نظر آتے ہیں اس قدر کسی اور قوم کے افراد نظر نہیں آتے۔ پس سب سے پہلے مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے اپنے حدود اور اختیارات میں جہاں تک ان کی دسترس ہو اس نالائق اور بری رسم کا انسداد کریں۔ دسترس پہنچ خاص کر ہمارے علماء اور واعظین کو لازم ہے کہ نہایت آزادی اور بے باکی سے واعظ کی مجلسوں میں سوال کی مذمت کریں۔ واعظ نصیحت کرنے والا، بیان کرنے والا، جو حدیثوں میں وارد ہوئی ہے اور جو مضر نتیجے سائلوں کی کثرت سے قوم کے حق میں پیدا ہوتے ہیں، اور اسراف اور فضول خرچی کی برائی جو قرآن مجید میں جا بجا بیان ہوئی ہے، عام مسلمانوں کے ذہن نشین کریں۔ ان کے دلوں میں بٹھا دیا جائے کہ ہٹے کٹے بھیک مانگنے والوں کو کچھ دینے بجائے نیکی اور بھلائی کے الٹا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ جس قدر ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے اسی قدر مستحق بیواؤں، یتیموں اور ہمسایوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ اسی قدر بھیک مانگنے کا ناپسندیدہ طریقہ زیادہ رواج پاتا ہے اور اسی قدر قوم کے کام کے آدمیوں کی کمی ہوتی ہے۔ خلاصہ بیان کر لیتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اطاعت کے باوجود یا استطاعت کے باوجود مانگتا ہے، چالاکی اور مکاری اور غلط بیانی کے ذریعے جو سامان یا مال و متاع جمع کر کے اپنی کامیابی سمجھتا ہے، اصل میں وہ اللہ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کا انکار کرتا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو غیر مستحق سائل میرے پاس سے اپنا مطلب حاصل کر کے لے جاتا ہے لیکن اس کے حق میں وہ دوزخ کی آگ ہے۔ اسی طرح مشکات شریف کی ایک حدیث ہے کہ انصار میں سے کسی ایک شخص آپ کی خدمت میں کچھ مانگنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے گھر میں کچھ بھی نہیں؟ سائل نے جواب میں کہا کیوں نہیں، ایک موٹا سا کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے، کمبل کو میں کچھ اوڑھ لیتا ہوں اور کچھ نیچے بچھا دیتا ہوں اور پیالے میں پانی پیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کو لے آؤ۔ یہ دونوں چیزیں لے کر حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اٹھا کر کہا کوئی ہے جو ان کو خریدے؟ تو ایک صحابی نے کہا میں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اس سے زیادہ کوئی دے سکتا ہے؟ تو ایک صحابی نے دوبارہ فرمایا کہ میں 2 درہم میں لیتا ہوں۔ تو وہ پیالہ اور کمبلی اس کے حوالے کی اور 2 درہم اس انصار کے حوالے کیا اور کہا جاؤ اس سے 1 درہم کا کھانا خرید کے لے آؤ اور 1 درہم کی کھلاڑی۔ وہ گیا بازار سے اسی طرح کیا اور کھلاڑی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھلاڑی میں اپنے دست مبارک سے دستہ ٹھونکا اور کہا جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر فروخت کرو اور 15 دن تک مجھے نظر نہ آؤ۔ اس نے اسی طرح کیا، لیکن جب وہ 15 دن کے بعد آیا تو اس کے پاس 15 درہم جمع ہو چکے تھے اور وہ بالکل خوشحال تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھیک مانگنے کا پیشہ بری طرح مرض متعدی کی طرح پھیل رہا ہے، یعنی اور اس کی روک تھام کے لیے ہمارے علماء اور واعظین پر فرض ہے کہ وہ واعظ کی محفلوں میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں۔ اس سے مستحق افراد کی حق تلفی ہوتی ہے اور اس کے انجام سے بھی آگاہ کریں۔ الفاظ معنی ملعون، لعنتی، کفار نعمت کا انکار، متعدد بے شمار، مول لیا خرید لیا، فہمائش آگاہ کرنا، مرض متعدی پھیلنے والا مرض، انسداد روک تھام، اندوختے مال و متاع یا سامان، دروغ گوئی غلط بیانی، انصار مدینے کے رہنے والے، تاوان جرمانہ، ممانعت منع کرنا، صلاحیت پھیلنا یا جذب کرنا، دسترس پہنچ، استطاعت طاقت، مکاری چالاکی، کمبلی چھوٹے سا کمبل، خون بہا، تاوان قتل یا کفارہ قتل، داد و دہج سخاوت، مذموم برا ناقابل مذمت، واعظ نصیحت کرنا یا بیان کرنا۔ ہوم ورک ہے تو مشق ہے
اسلام میں گداگری کی مذمت، سوال نمبر 8 واحد جمع، اور سوال نمبر 9 الفاظ کے متضاد، سوال نمبر 10 تراکیب کو جملوں میں استعمال کریں، اور الفاظ معانی اردو ایک کی نیٹ کاپی پر صاف اور خوش خط کر کے لکھیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔